بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ آج جناب 7ویں روزے کی تیاری ہے۔ کچھ احباب ایسے ہوں گے جنہوں نے سحری کر لی ہوگی، کچھ انتظار کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔ وظائف لے کر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں جناب 7واں روزہ، اور نماز فجر کے بعد آپ نے یا کریم اس کو 2 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جب ظاہر ہے کہ تعداد اس کی کم ہے تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو بھی وظیفہ آپ کریں توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے، اور پوری خلوص نیت کے ساتھ وظائف کو پڑھنا چاہیے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے 5واں کلمہ پڑھنا ہے جناب، اور یہ 133 مرتبہ، 133 مرتبہ۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ وظیفہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر نہ تو تعداد کو کم کیا جاتا ہے، نہ ہی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے۔ اگر تعداد کو کم کر دیا یا بڑھا دیا تو جو ایک وظیفے کی تاثیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ثواب تو یقینی طور پہ ملے گا، لیکن جو تاثیر ہے نا، جس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کیا جاتا ہے، وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں تالے ہوں گے، لاک جس کو کہتے ہیں، اس کو ایک چابی لگتی ہے، تو چابی کے دندان جو ہوتے ہیں اگر چھوٹے ہو جائیں یا بڑے ہو جائیں، ان میں سے آپ کہیں جی کوئی بات نہیں، ہم تو کسی دندان کو، چابی کا جو ٹیتھ ہے اس کو آپ جناب لمبا کر دیں، کوئی بڑا کر دیں، چھوٹا کر دیں، تو تالا کھلتا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب وظائف کیے جائیں تو اس کے اندر تعداد کو بالکل ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جتنا پڑھنے کے لیے کہا ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ اس سے کم کریں گے یا زیادہ کریں گے ثواب تو مل جائے گا، لیکن وظیفے کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بلا تمثیل آپ کو مثال دی مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تو یا کریم یا اس کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پوری توجہ کے ساتھ۔ ظہر کے بعد 5واں کلمہ آپ نے پڑھنا ہے 133 مرتبہ۔ 5واں کلمہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر اس کو بیان بھی کیا تھا، پھر سے سماعت کر لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھیں کہ اس کے آخر میں جو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ 5واں کلمہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی خطائیں ہماری، یقینی طور پر انبیاء کے بعد تمام لوگ کوئی معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ فرما دے خطاؤں سے۔ بہرحال تمام قسم کی خطاؤں کے حوالے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ترجمے پر بھی غور کیجیے گا، اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کی بڑی تاثیر ہے جناب شیطان کے وساوس سے حفاظت کے لیے، اور بھی بہت ساری، بلکہ یہاں تک کہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے دکھوں سے، بہت سارے غموں سے نجات کے لیے بزرگ یہ وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بعد از نماز عصر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ معروف ہے، آپ نے متعدد بار جو مساجد کے اندر جاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم جناب پورا سال ہی مسجدوں میں اسی طرح جاتے رہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہی نظر آتے ہیں۔ شاید ہم نے ہر چیز کا ایک سیزن مقرر کیا ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہر وقت جو ہے مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ اگر کہیں لائٹ چلانا پڑ جائے، پنکھا چلانا پڑ جائے، تو ہمیں پوچھنا نہ پڑے کہ یہ بٹن کون سا ہے۔ بہرحال تعلق ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ، کیونکہ سب سے اچھی جگہ دنیا کائنات کے اندر، سب سے اچھی جگہوں میں سے وہ مسجد ہے، اور بری جگہ بازار ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہمارا تعلق بازاروں کے ساتھ ہے یا مساجد کے ساتھ۔ مسجدوں میں دل لگایا کریں۔ بہرحال سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی سنی ہے، اس کو 40 مرتبہ آپ نے عصر کے بعد پڑھنا ہے، اور مغرب کے بعد جناب
تیسرا کلمہ یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ تیسرا کلمہ سماعت کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی اور بھی بہت ساری برکات ہیں۔ کبھی بھی جناب آپ بازار کے اندر جائیں، اس کلمے کا ورد کرتے رہیں، اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، شیطان کے وساوس سے بھی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا و آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ بلکہ جو بندہ بازار کے اندر چلتے پھرتے تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، یقینی طور پر تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی جو حفاظت اس کلمے کی برکت سے ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ اس کی تاثیر ابھی محسوس کریں گے۔ اس کا ورد کریں۔ اس کے بعد یاد رکھیں جناب نماز عشاء آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، مرد حضرات نے۔ اس کے بعد نماز تراویح کو پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب 2-4 تراویحیں پڑھ لیں اور بعد میں جب اپنا کوئی کام ہوا تو کلٹی مار جائیں، بھاگ جائیں۔ ایسا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مکمل تراویحیں جناب پڑھیں آپ، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت سنیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت جب کانوں میں پڑتی ہے نا تو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی امراض سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری مساجد کے اندر بہت اچھا قرآن پڑھنے والے حفاظ ہوں۔ یقینی طور پر بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر بڑے احسن انداز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی جاتی ہے تراویح کے اندر، تو اس کو توجہ سے سنیں۔ تھکاوٹ کا بالکل جناب آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ جو تھکاوٹ ہے نا جب یہ ہوتی ہے نا تو کس کے لیے تھکاوٹ آپ حاصل کر رہے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ آپ کو تھکاوٹ کس وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے۔ تو جب اس کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو پھر یہ تھکاوٹ بالکل محسوس نہیں ہوگی، بالکل یہ معمولی سی چیز لگے گی۔ پوری تراویحیں پڑھیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ طریقہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اس کو بھی سن لیجئے گا، جس کو کہا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا ایک ایسی نماز ہے، ممکن ہو تو جناب ہر روز اس کو ادا کرنا، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو کم از کم ہفتے میں ایک بار اس کو ضرور پڑھنا۔ اگر ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لینا، اگر مہینے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار، اگر ایسا بھی نہیں تو زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو وظیفہ عطا فرمایا اپنے چچا کو، اور ان کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو یہ انعام ملا۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کو دنیا میں بھی محسوس کریں گے، آخرت کا ثواب تو ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ اپنی بارگاہ میں ہماری جس طرح کی جیسی بھی عبادات ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے وظائف لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔